1985 کی بات ہے. اس عاجز کو امریکہ کچھ عرصہ رہنے کا موقع ملا. ایک دن 2 علماء میرے پاس آئے, کہنے لگے آپ کے ذمہ کام لگانا ہے. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے یہاں پر ایک انٹرفیتھ کونسل بنی ہوئی ہے. انٹرفیتھ کونسل کہتے ہیں کہ مختلف ادیان والے لوگ ایک جماعت بنا لیتے ہیں اور آپس میں مل کے میٹنگز کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ذرا ہم اچھے طریقے سے رہ سکیں. اس انٹرفیتھ کونسل میں ہم نے پہلے ایک عالم کو بھیجا تھا, مگر یہودی اور عیسائی آپس میں مل جاتے تھے اور اس سے وہ سائنس کے سوال پوچھتے تھے کہ قرآن مجید میں سورج کا تذکرہ ہے, چاند کا تذکرہ ہے, فلاں تذکرہ ہے, فلاں تذکرہ ہے. اب وہ عالم سائنس تو نہیں جانتا تھا تو وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا جی کہ میں وہاں نہیں جاتا, یہ تو میرا مذاق اڑاتے ہیں. پھر ایک PhD ڈاکٹر تھا اور عالم بھی تھا, ہم نے اس کو بھیجا کہ اس کو دنیا کی بھی تعلیم ہے اور دین کی بھی تعلیم ہے. 2 مہینے تو وہ بھی جاتا رہا, مگر اب وہ کیا کرتے تھے کہ اس سے تصوف کی باتیں پوچھتے, روحانیت کے مسئلے پوچھتے تھے. اب اس کو روحانیت کا پتہ نہیں تھا تو کل اس نے بھی جواب دے دیا بھئی اب میں نہیں وہاں جا سکتا, کسی اور کے ذمہ لگاؤ. اب اسلام کے لیے وہاں جانے والا کوئی ہے ہی نہیں, تو ہمیں آپ نظر آئے ہیں جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن, تو آپ جو ہے وہاں جائیں. میں نے کہا بھائی دیکھیں میں عالم تو نہیں ہوں لیکن بہرحال طالب علم ضرور ہوں, میں آپ کے کہنے پہ چلا جاتا ہوں. چنانچہ میں وہاں گیا, میرا تعارف ہوا اور میں نے ان کو پہلے دن ہی بتا دیا کہ میں عالم نہیں, میں ایک طالب علم ہوں. اگر کسی بات کا جواب مجھے آتا ہوگا تو میں دے دوں گا, اگر نہیں آتا ہوگا تو میں اپنے کسی استاد سے فون پہ پوچھ کے بتا دوں گا. آپ لوگوں کو جواب ملے گا, آج ملے یا کل ملے, ملے گا ضرور. وہ مطمئن ہو گئے. چنانچہ انہوں نے میرے ساتھ ہی تماشے شروع کر دیے. کبھی وہ صرف نحو کو لے کے بیٹھ جاتے, کبھی وہ روحانیت کو لے کے بیٹھ جاتے, کبھی سائنسی باتوں کو لے کے. لیکن ان کو محسوس ہو گیا کہ ہم جس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں یہ بندہ آگے سے جواب دے دیتا ہے یا پھر کہتا ہے کہ میں کل آپ کو اس کا جواب دے دوں گا, مطمئن کر دیتا ہے. تو کئی مہینے میرا وہاں جانا ہوتا رہا. اب آنے جانے میں ایک دوسرے کے ساتھ ذرا شناسائی بھی ہو جاتی ہے. ایک دفعہ میٹنگ ختم ہوئی تو جو سیکرٹری تھا نا وہ کہنے لگا کہ جی اگلی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ اگلی میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ جس دین والوں کے پاس جو آسمانی کتاب ہے, ہولی بک ہے, وہ اس کی تلاوت کریں. ہم تورات کی تلاوت بھی سنیں گے, انجیل کی بھی سنیں گے اور قرآن کی بھی سنائیں گے. اس کو آئیڈیا بڑا اچھا لگنے لگا, برائٹ آئیڈیا مسٹر احمد. چنانچہ طے ہو گیا جی کہ اگلی میٹنگ میں ہر مذہب والے اپنے جو آسمانی کتاب ہے اس کی تلاوت کریں گے. اب جب میٹنگ شروع ہوئی تو اس نے میرا نام لیا کہ مسٹر احمد نے پچھلی دفعہ یہ مشورہ دیا تھا تو اس لیے میں انہی کے ذمہ لگاتا ہوں کہ یہ ہمیں قرآن سنائیں. میں ذہنی طور پہ پہلے تیار تھا. حضرت علی عنہ کا قول ہے اللہ نے جو کچھ آسمانی کتابوں میں اتارا اس کو اللہ نے قرآن مجید میں اتار دیا, اور جو اللہ نے پورے قرآن میں اتارا اس کو اللہ نے سورہ بقرہ میں اتار دیا, اور جو کچھ اللہ نے سورہ بقرہ میں اتارا اس کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں اتار دیا. اس لیے اس کو کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب, کتاب کا اوپننگ چیپٹر, سمری آف دی بک. پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ. تو میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ ان کو سنا دیا کہ بھئی یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے. میرے بعد ایک عیسائی پادری بیٹھا ہوا تھا, اب اس کی باری تھی. اب جب اس کی باری آئی اس نے اپنی بائبل نکالی اور ایک چیپٹر ہے ان کو, اس کو کہتے ہیں پہاڑی کا واز. وہ یہ بڑا لہک کے سناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی تمہارے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تم دوسرا گال بھی پیش کر دو. تو وہ اس کی تلاوت کرنے لگا. جب وہ اس کو پڑھنے لگا تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا
اور سیکرٹری کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا طے یہ ہوا تھا کہ ہر بندہ جو ہولی بک ہوگا اس کی تلاوت کرے گا، تو میرا سوال یہ ہے کیا بائبل جو ہے وہ انگریزی زبان میں نازل ہوئی تھی؟ وہ تو سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اور یہ انگریزی پڑھ رہا تھا، یہ ترجمہ ہوا اس کا کتاب تو نہیں نا یہ۔ میں نے کہا ہمیں تو ورڈ آف گاڈ چاہیے، اللہ کا کلام کیا تھا؟ اب وہ پھنس گیا، اب چپ بیٹھ کے دیکھتا رہا۔ اس کے آگے یہودی ربائی بیٹھا تھا، وہ بہت کانٹا آدمی تھا، بہت ترار آدمی تھا۔ اس نے یوں کر کے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگا مسٹر احمد لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر، میں آپ کو بلند آواز سے صاف بات کر رہا ہوں، جتنے ادیان دنیا میں ہیں کسی کے پاس ورڈ آف گاڈ موجود نہیں، ہمارے پاس صرف مختصر ترجمے ہیں، ان کے صرف مسلمان ہیں جن کے پاس اصلی شکل میں قرآن مجید موجود ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ تو الحمدللہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، چونکہ آپ کی نبوت دائمی ہے اس لیے قرآن مجید ہمیشہ محفوظ رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔